السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک دو جہاں ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا موضوع جیسا کہ آپ نے اعلان سے معلوم کیا ہوگا، اہل بیت اور ان سے محبت، یہ موضوع ہے، اور اس موضوع کو اختصار سے سمجھیں گے، چونکہ اہل بیت کے نام پر ایک طبقہ پوری دنیا کو گمراہ کر رہا ہے۔ اہل بیت کا نام لے کر اپنے آپ کو ایسے پیش کرتا ہے جیسے لگتا ہے کہ وہی صرف محبت کرتا ہے اور دوسرے کوئی محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ دوسروں کو اہل بیت کے نام پر گالی دیتا ہے، تبرہ کرتا ہے۔ شیعوں کے یہاں تولا، تبرہ، تقیہ بہت ہی خطرناک چیزیں ہیں۔ یہ اہل بیت کے نام پر وہ کسی سے محبت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تولا، اور اہل بیت کے نام پر کسی سے دشمنی کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں تبرہ۔ شیعہ اگر تبرہ کرے تو آپ سمجھ لیں وہ آپ سے دشمنی کر رہا ہے۔ تو شیعہ صرف عام لوگوں سے، عام مسلمان سے ہی تبرہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام پر بھی تبرہ کرتے ہیں۔ اور ایک ہے تقیہ، یہ بہت خطرناک ہے، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ اس لیے شیعہ سب سے زیادہ کذاب ہے، سب سے زیادہ جھوٹے کذاب ہے۔ ان کے ہاں اصول میں سے، دین کے اصول میں سے ایک اصول ہے تقیہ، جھوٹ بولنا۔ جہاں بھی پھنسیں جھوٹ بولنا، جہاں بھی کوئی ضرورت پڑے جھوٹ بولنا۔ تو جھوٹ بولنا ان کے ہاں دین ہے، ایمان ہے، ان کے ایمان میں داخل ہے۔ تو اہل بیت بول کر لوگوں کا ذہن خراب کیا جاتا ہے، اور سیدھے سادھے مسلمان، چونکہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، سیدھا سادھا مسلمان جذبات میں آ کر شیعوں کی لنترانی کرنے لگتا ہے اور انہی کی طرح بولی گانے لگتا ہے۔ تو اس بات کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ بنیادی طور پر یہ سمجھ لیں کہ جتنے بھی قبیلے ہیں، برادریاں ہیں، ذات ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں اسلام میں، یہ صرف تعارف کے طور پہ ہے، پہچان کے طور پر ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تعارف کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبیلے بنائے۔ قبیلے کا کیا مقصد ہے؟ ذات و برادری کا تعارف، انٹروڈکشن، معلومات حاصل کرنا، یہ فلاں قبیلے سے ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کی نسل سے ہے، فلاں خاندان سے ہے، صرف ذات برادری تعارف کے لیے۔ اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے، اس کی کوئی فضیلت اور فوقیت نہیں ہے ذات اور برادری میں، کہ میں پٹھان ہوں تو بہت بڑا ہو گیا، میں انصاری ہوں یا جلہا ہوں تو میری جو حیثیت کم ہو گئی۔ ایسی بات اسلام میں نہیں ہے۔ اسی آیت میں اللہ نے آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک بہتر اور محترم وہ ہے جو اللہ رب العالمین سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ لیکن یعنی ذات اور برادری کی کوئی حیثیت، کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے، لیکن ایک خاندان ایسا ہے، ایک نسب ایسا ہے، ایک سلسلہ ایسا ہے جس کو فوقیت حاصل ہے، اس سلسلے کو اہل بیت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک سلسلہ ہے، یعنی ذات برادری کی کوئی حیثیت نہیں، تفوق نہیں ہے، ترجیح حاصل نہیں ہے، لیکن ایک نسب ہے، ایک سلسلہ ہے جو ایمان کے لیے معیار ہے، جن سے محبت کرنا ہے، جن کو فوقیت اور فضیلت ہے، وہ اہل بیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو فوقیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو امتیازی حیثیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا رتبہ اور مقام بلند کیا ہے۔ اسی لیے بخاری کی حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ کو چنا۔ کنانہ ایک قبیلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ کو چنا
اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے ہاشم کو چنا، اور ہاشم میں سے مجھے چنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ایک نسب ہے جس کی کوئی وقعت ہے، کوئی حیثیت ہے، اور وہ میرا نسب ہے، صرف میرا ہے اور کسی کا نہیں۔ اسی لیے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قیامت میں سارے نسب ختم ہو جائیں گے، سارے تعلق ختم ہو جائیں گے، لیکن میرا نسب باقی رہے گا، میرا تعلق باقی رہے گا۔ جب ہم لوگ صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، یزید کا دفاع کرتے ہیں، تو لوگ کیا طعنہ دیتے ہیں کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے، میرا حشر حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو۔ یہاں جب ہم یزید کا یا صحابہ کا دفاع کرتے ہیں تو ہم اہل بیت سے کمپریزن نہیں کرتے ہیں کہ یزید کا مقام بہت بلند ہو گیا اہل بیت سے، نہیں، نعوذ باللہ، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ 100 یزید، 1000 یزید مل کر بھی اہل بیت کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم کمپریزن نہیں کرتے ہیں، ہم اسلام میں عزت کی حفاظت کرتے ہیں، کسی کی عزت پر انگلی نہ اٹھائی جائے، کسی پر بے جا تہمت نہ لگایا جائے، کسی آدمی کو، کسی مسلمان کو بدنام نہ کیا جائے۔ صحابہ کے تئیں ہمارا یہ جذبہ ہوتا ہے، تابعین کے تئیں ہمارا یہ جذبہ ہوتا ہے، ایک عام مسلمان کے لیے بھی ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ کسی مسلمان کی عزت پر کوئی حملہ کرے ہم اس کا دفاع کریں، ہم معصوم آدمی کی طرف سے دفاع کریں، ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں تم الزام لگا رہے ہو۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام ہے یہ چیز، کسی پر الزام لگانا، اور الزام لگاتے لگاتے لوگوں نے شیعہ کی باتوں میں آ کر صحابہ پر تہمتیں لگانے لگے، تابعین پر تہمتیں لگانے لگے، مسلمانوں پر تہمتیں لگانے لگے، اور اچھے مسلمان کو، اہل بیت سے محبت کرنے والے مسلمانوں کو ناسبی کہنے لگے۔ ناسبی کہتے ہیں وہ لوگ جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ تو یہ شیعوں کا تبرہ ہے، شیعوں کا تبرہ ہے۔ وہ کیا چاہتے ہیں کہ اہل بیت سے لوگ اس طرح محبت کریں جیسے ہم محبت کرتے ہیں، جبکہ وہ اپنی محبت میں سچے نہیں ہیں اور ہم لوگ اپنی محبت میں سچے ہیں۔ تو میں آپ سے ذکر یہ کر رہا تھا کہ قبیلے، ذات اور برادریوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ایک نسب ہے، ایک سلسلہ ہے جس کی اہمیت ہے، جس کی فوقیت ہے، جس کو امتیاز حاصل ہے، اور وہ سلسلہ اور وہ نسب کون سا ہے؟ اہل بیت کا۔ اہل بیت، اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت کہتے ہیں گھر والے، اہل والا اور بیت کا مطلب گھر۔ دنیا میں کتنے گھر ہوں گے اور کتنے گھر آئے، کتنے ابھی ہیں، کتنے آئیں گے، لیکن صرف ایک گھر ہے، اس کے گھرانے والے کو بڑی فوقیت ہے۔ اس گھرانے سے جتنی نسلیں آئیں گی سب کے لیے یہ فوقیت ہے۔ جس کا سلسلہ آل بیت سے جڑ جائے، اہل بیت سے جڑ جائے، اس کے لیے فضیلت اور فوقیت ہے۔ لیکن آج جھوٹے سید مارکیٹ میں بہت ملتے ہیں، آپ کو بہت ایسے ملیں گے جو کہیں گے کہ ہم ہاشمی ہیں، ہم سیدی ہیں، ہم سادات سے ہیں، بہت سے ایسے آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے۔ میں ایسے لوگوں کو ڈرانا چاہتا ہوں اللہ سے، اگر آپ کو اپنا شجرہ پتہ نہیں ہے تو انجانے طور پر اپنے آپ کو سید نہ کہیں، انجانے طور پر اپنے آپ کو ہاشمی نہ کہیں۔ ہاشمی کہلوانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اہل بیت میں سے ہیں، اللہ کے یہاں آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے جھوٹی نسبت لوگوں میں ظاہر کر کے فخر حاصل نہ کریں، ورنہ آپ کو قیامت میں رسوائی ہاتھ لگے گی، آپ کو وہاں رسوا اور ذلیل ہونا پڑے گا۔ ہاں، جو سچے سید ہیں، جن کو یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ میرا سلسلہ نسب اہل بیت سے ملتا ہے، بلا شبہ اپنے آپ کو سید کہہ سکتے ہیں، اس گھرانے سے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جن کو یقینی طور پر معلوم نہیں ہے، یا جن کو معلوم ہے کہ ہم نہیں ہیں پھر بھی اپنے آپ کو سید اور سادات کہلاتے ہیں، انہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ تو اہل بیت کو فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر فرمایا، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 33 ہے، اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں کو مخاطب کر رہا ہے، اے
نبی کے گھر والیوں، نبی کی بیویوں، اللہ تعالیٰ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور ہر طرح سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ برات نازل کر رہا ہے اور برات بیان کر رہا ہے اہل بیت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ اہل بیت پاک لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، پاک تینت لوگ ہیں۔ اور شیعہ لوگ اہل بیت سے پنجتن پاک مراد لیتے ہیں۔ 5 لوگوں کو کہتے ہیں پنجتن پاک۔ کون لوگ ہیں 5 لوگ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حسن، حسین، علی، فاطمہ، یہ پنجتن پاک۔ باقی سارے ناپاک، ہم اور آپ بھی ناپاک، جھوٹے مکار کذاب لوگ ہیں، اپنی مرضی سے دین گڑھتے ہیں۔ 5 کو پاک، باقی سب ناپاک، پنجتن پاک۔ اور سیدھے سادے مسلمان بھی دیکھتے ہوں گے شاعری گاتے ہیں، قوالی گاتے رہتے، پنجتن پاک یہ شیعوں کی باتیں ہیں۔ آپ شیعوں کی باتوں پہ چلتے ہیں، حیرت ہوگی جب آپ شیعوں کی حقیقت جانیں گے، ان کی جھوٹی داستان سنیں گے، مکاری اور عیاری سنیں گے، حتیٰ کہ اہل بیت کے بارے میں ان کے جو عقائد ہیں، معاملات ہیں، تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ شیعہ لوگ کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ صرف 5 کو پنجتن مانتے ہیں اور انہی 5 کو اہل بیت مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں نبی کی بیویوں کو مخاطب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، اللہ تعالیٰ تم سے نجاست کو، گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں پوری طرح پاک کرنا چاہتا ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اس آیت کی شان نزول کے تعلق سے مسلم کی حدیث ہے 24 نمبر کی، 2424 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں اور بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صبح کو نکلے اور آپ چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ چادر اوڑھنے کی وجہ سے اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث کسا۔ کسا مانا چادر، اور اسی سے کعبہ کے اوپر جو غلاف چڑھا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسوہ۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث کو حدیث کسا، چادر والی حدیث کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نکلے، چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ آپ کی طرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آپ نے انہیں چادر میں کر لیا۔ پھر حضرت حسین آتے ہیں، آپ نے انہیں بھی اپنی چادر میں کر لیا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہیں، آپ نے انہیں بھی چادر میں کر لیا۔ پھر حضرت علی آتے ہیں، آپ نے انہیں بھی چادر میں کر لیا، اور پھر قرآن کی یہی آیت تلاوت کرتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے، آپ کی بیویوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے نجاست کو پاک کرنا چاہتا ہے اور تمہیں ہر طرح سے پاک کرنا چاہتا ہے، گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اس حدیث کو لے کر اور اس معنی کی جو اس طرح کی جو دوسری حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو لے کر شیعہ کہتے ہیں کہ یہی اہل بیت ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف یہی اہل بیت نہیں ہے، اہل بیت میں یہ بھی ہیں اور بھی اہل بیت میں بہت سارے لوگ ہیں۔ اس تعلق سے میں آپ کے سامنے حدیث پیش کروں گا، اس حدیث کے ذریعے میں وضاحت کروں گا، اپنی طرف سے نہیں، تاکہ یہ نہ لگے کہ میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں۔ حدیث میں صحابی جو بیان کر رہے ہیں اہل بیت کسے کہتے ہیں، وہ اسے جاننے کی کوشش کریں۔ آپ کے سامنے صحیح مسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں، صحیح مسلم حدیث نمبر 2408۔ یہ فواد عبد الباقی کا نمبر ہے، اور جب انٹرنیشنل نمبر دیکھیں گے تو وہ نمبر بنتا ہے 6225۔ صحیح مسلم میں 2 قسم کی نمبرنگ، ایک جنرل نمبر انٹرنیشنل نمبر اور ایک فواد عبد الباقی کا، دونوں نمبر آپ کو بتایا۔ اس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں یزید بن حیان۔ اپنے معاشرے میں یزید کوئی نام رکھتا ہے؟ انڈیا، پاکستان، نیپال، یہ یزید بن حیان ہے۔ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ کوفہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ کوفہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ تھے، اور اس زمانے سے سب سے زیادہ شیعہ وہاں چلے آ رہے ہیں۔ وہاں یزید موجود ہے، اور ہمارے یہاں یزید نام نہیں رکھا جاتا ہے۔ یہ تابعی ہیں، صحابہ سے ملاقات ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملاقات، ان سے بھی حدیث بیان کرتے ہیں۔
اگر یزید نام رکھنا غلط ہوتا تو یہ کوفہ میں رہنے والے تو اور بھی نہیں رکھتے. کیوں؟ کوفہ والے زیادہ محبت کرتے تھے نا اہل بیت سے. تو یہ دغا دیتے ہیں شیعہ لوگ، یزید نام برا ہے، ایسا نام رکھو گے تو جلاد بنو گے، قاتل بنو گے، اس نام کا برا اثر پڑے گا. کتنے صحابہ کا نام یزید ہے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام ہے یزید، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں. تو بہرکیف یزید نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ روایت بیان کر رہے ہیں یزید بن حیان روایت بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اور 2 آدمی ان کے اور تھے ساتھ میں، حسین بن صبرہ اور ایک نام ہے عمر بن مسلم. یہ تینوں آدمی جاتے ہیں ایک صحابی کے پاس، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. یہ تینوں جاتے ہیں اور ان تینوں میں جو ایک حسین ہے رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ اے زید آپ نے بہت بھلائیاں پالی ہیں. ذرا میرے کلمات پر آپ دھیان دیں گے، میں عربی جملہ پڑھ رہا ہوں، اس جملے سے آپ معنی اور مفہوم اور اس جملے کے ذریعے صحابہ کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں. عربی جملہ سنیں. حسین کیا کہتے ہیں کہ اے زید تم نے بہت بھلائی حاصل کی ہے. جملہ سنیں، لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا. اے زید تم نے بہت بھلائی حاصل کر لی. یہ زید کون ہے؟ زید بن ارقم، صحابی ہیں، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ. آگے کیا کہتے ہیں؟ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے زید تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے. وسمعت حدیثہ، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہے، حدیث سنی ہے. وغزوت معہ، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کیا ہے، جہاد کیا ہے. وصلیت خلفہ، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے. پھر فرماتے ہیں لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا. اے زید آپ نے تو بڑی بھلائیاں حاصل کر لی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ جو میں عربی جملے پڑھ کے بتایا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں صحابہ کے تعلق سے یہ محبت بیٹھے. صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تابعی رش کر رہے ہیں صحابی پر کہ اے زید آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ بہت خیر پانے والے ہیں. آپ نے رسول سے ملاقات کی ہے. رسول سے ملاقات ہو جانے پر انسان کی زندگی مقام اور مرتبہ بدل جاتا ہے. پہلے کا مقام اور رسول کو صرف دیکھ لینے کا مقام ایمان کی حالت میں بدل جاتا ہے مقام. اے زید آپ نے بہت بھلائی حاصل کر لی. رسول سے آپ نے ملاقات کی ہے، رسول سے آپ نے بات کی ہے. بات کر لینا بڑے شرف کی بات ہے. اور آپ نے رسول کے ساتھ جہاد کیا ہے، آپ نے رسول کے پیچھے نماز پڑھی ہے. آپ نے تو بہت بھلائیاں حاصل کر لیں. صحابہ انہیں کہتے ہیں. اور آج صحابہ کو لوگ گالی دیتے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے ہیں. گالی دینا شروع کیا شیعوں نے، اور آج مسلمان بھی ان کے بہکاوے میں ہیں. ایک انجینئر مرزا آ کر اس نے بھی شیرہ لگا دیا اور لوگوں کا ذہن خراب ہو گیا. پہلے سے شیعہ تو خراب کر رکھا ہی تھا. ایک انجینئر مرزا آ کر کے اور اپنے آپ کو مسلمان بنا کر پیش کر کے کہ میں ایسا مسلمان ہوں جو کسی فرقے کو نہیں مانتا ہوں. دراصل اس نے شیعیت کو پروموٹ کیا. شیعہ نے جتنا کام کیا تھا وہ تو کیا ہی تھا، یہ آ کر اور بھی زہر پھیلا رہا ہے مسلمانوں میں شیعیت کا. تو صحابہ وہ ہیں کہ نبی سے ملاقات کر لے مقام بلند ہو گیا، نبی سے بات کر لے مقام بلند ہو گیا، نبی کے ساتھ جہاد کر لے مقام بلند ہو گیا، نبی کے پیچھے نماز پڑھ لیں مقام بلند ہو گیا. اور جنہوں نے نبی کے زمانے میں نبی کے رہتے ہوئے نبی کے آرڈر سے نماز پڑھائی ہو، 17 وقت کی نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی. ابو بکر کو بھی گالی دیتے، ان کو بھی نہیں بخشتے. تو اے زید آپ نے بڑی بھلائی. یہ جملے اور یہ باتیں ذہن میں رکھیں تاکہ آگے والی باتوں کو آپ سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی رہے. تو کہتے ہیں اے زید آپ نے تو بڑی بھلائیاں حاصل کر لی ہیں. اچھا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بہت حدیثیں سنے ہوں گے، کوئی حدیث آپ سنائیے. تو کیا کہتے ہیں بھتیجے جو کہ بڑی عمر کے ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے. تو بوڑھا آدمی چھوٹے آدمی کیا کہے گا؟ بیٹا کہے گا، بھتیجا کہے گا اے بھتیجے میری عمر بہت زیادہ ہو گئی، میں بوڑھا ہو گیا اور زمانہ بہت بیت گیا. بہت ساری حدیثیں تو میں سنا تھا لیکن سب نہیں یاد ہے، کچھ بھول گیا ہوں، کچھ یاد ہے.
چلو کچھ سناتا ہوں، جو مجھے یاد ہے میں وہ سناتا ہوں، دھیان سے سنو، اور جو میں سنا نہ سکوں اس کے لیے مجھے مکلف نہ کرنا۔ چلو سنو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے جوفہ، آج کل رابغ سے لوگ احرام باندھتے ہیں، مقام جوفہ جہاں سے جو میقات ہے وہاں سے لوگ احرام باندھتے ہیں، اسی جگہ آس پاس مدینہ اور مکہ کے درمیان جگہ ہے، اور وہ پانی کا چشمہ وہاں پہ بہتا تھا، اس لیے اس جگہ کا نام خم ہے۔ پانی کا چشمہ اس کو عربی میں غدیر کہتے ہیں، اور خم اس جگہ کا نام ہے، اس لیے اس جگہ کو غدیر خم کہا جاتا ہے۔ شیعوں کی زبان پر آپ نے بہت سنا غدیر خم، یا عید غدیر، عید مناتے ہیں عید غدیر کے نام سے۔ تو وہ دراصل پانی کا چشمہ اور اس جگہ کا نام خم ہے، اور وہ ایک چوراہا تھا۔ حج کرنے والے لوگ جب حج سے ریٹرن ہوتے تھے اس چوراہے سے راستہ پھوٹتا تھا، ہندوستان والے ہندوستان چلے گئے، یمن والے یمن جا رہے ہیں، شام والے شام جا رہے ہیں، عراق والے عراق جا رہے ہیں، مدینہ اور مکہ والے مدینہ اور مکہ جا رہے ہیں، حجاز والے حجاز کی طرف جا رہے ہیں۔ تو وہ چوراہا تھا، حج کرنے والے جب حج سے ریٹرن ہوتے تھے تو اس جگہ سے سارے لوگ الگ الگ ہوتے تھے، اسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں خطبہ دینے کے لیے، پانی کی اس مقام پر، غدیر کے مقام، پانی کے مقام پر، یعنی غدیر خم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اور واعظ و نصیحت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ثقلین، ثقلین عربی میں بھی اردو میں بھی پڑھتے ہوں گے ثقیل چیز، ثقیل کسے کہتے ہیں؟ بھاری چیز کو۔ تو اس حدیث میں آیا ثقلین، یعنی دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب، ایک ہے اللہ کی کتاب، اور اس میں نور و ہدایت ہے، اس کو پکڑو اور مضبوطی کے ساتھ اس کو تھام لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی طرف ترغیب دلائی، قرآن پر عمل کرنے کے لیے، قرآن کو تھامنے کے لیے آپ نے ترغیب دلائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چیز ذکر کرتے ہیں، وہ ہے اہل بیت۔ آپ کہتے ہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تو قرآن اور دوسری چیز اہل بیت ہے، کہ میں اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں، دوسری چیز۔ پھر آگے فرماتے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ کہتے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اہل بیت کے سلسلے میں اللہ یاد دلاتا ہوں، اللہ کو یاد رکھنا، یعنی میرے اہل بیت کی توقیر کرنا، محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ الفت کا اظہار کرنا۔ میں اہل بیت کے ساتھ محبت کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کو یاد دلاتا ہوں۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی۔ حسین کہتے ہیں کہ اے زید، اہل بیت کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی وصیت کی، اہل بیت کی میں نصیحت کرتا ہوں، یاد دلاتا ہوں، اللہ کو یاد دلاتا ہوں۔ تو پھر حسین پوچھتے ہیں، یہ جو جماعت میں آئے تھے حسین، وہ پوچھتے ہیں اے زید، اہل بیت کون ہے؟ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت میں سے ہیں؟ عربی جملہ سنیں تاکہ شیعہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں اس الزام کو آپ سمجھ سکیں۔ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث بتا رہا ہوں، حدیث نمبر 2408 نمبر۔ وہ کہتے ہیں، حسین کہتے ہیں الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا نبی کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ نساؤہ من اہل بیتہ، آپ کی بیویاں اہل بیت میں سے ہیں۔ تو اب شیعہ جو کہتے ہیں وہ بات صحیح ہے، یا جو صحابی کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے؟ صحابی جو بات کہیں وہ بات صحیح ہے۔ تو صحابی کہہ رہے ہیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیویاں بھی اہل بیت میں سے ہیں، اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اہل بیت وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ صدقہ سے مراد عربی زبان میں صدقہ عام نفلی صدقہ کے بھی معنی میں آتا ہے اور زکوٰۃ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں اصل مراد ہے زکوٰۃ، کہ جو اہل بیت ہیں وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، ان پر زکوٰۃ حرام، لیکن نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں، لیکن فرض زکوٰۃ جو ہے وہ اہل بیت کو نہیں دے سکتے۔ حسین کہتے ہیں پھر اہل بیت کون ہیں؟ یعنی جن پر صدقہ حرام ہے وہ اہل بیت کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل، علی کی آل،
عقیل کی آل اور جعفر کی آل، عباس کی آل. 4 لوگوں کا نام لیتے ہیں، یاد رکھ لیں اہل بیت کسے کہتے ہیں، یاد رہے گا. علی کی آل، اس کے بعد جعفر کی آل، عقیل کی آل، اور اس کے بعد عباس کی آل. یہ لوگ کون ہیں آپ جانتے ہیں؟ اہل بیت. اور کون لوگ ہیں؟ علی، جعفر، عقیل، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، ابو طالب کے بیٹے. علی بن ابو طالب، جعفر بن ابو طالب اور عقیل بن ابو طالب. سمجھ گئے؟ یاد رہے گا. یہ تینوں ابو طالب کے بیٹے ہیں. ان تینوں کی نسلیں کس میں سے ہیں؟ اہل بیت میں سے. اور پھر آل عباس. عباس کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ہیں، عباس رضی اللہ عنہ. تو ان کی نسل سے بھی جو لوگ آ رہے ہیں وہ لوگ بھی اہل بیت میں سے. اب یہ صحابی بتا رہے ہیں کہ اہل بیت کون ہے. اہل بیت 4 لوگوں کا نام لیا، علی رضی اللہ عنہ کی نسل سے جو ہوں، عقیل کی نسل سے جو ہوں، اور جعفر کی نسل سے ہوں، اور عباس رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں، وہ سب اہل بیت میں سے. اور دوسری حدیثوں کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ بنو ہاشم سے جتنے بھی مسلمان مرد عورت ہیں سب لوگ اہل بیت میں سے ہیں، بنو ہاشم سے. اور بنو ہاشم کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، حدیث پڑھ کے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے ہیں، ہاشم قبیلے میں سے ہیں. دراصل ایک نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب سلسلہ پڑھیں گے، شجر نسب پڑھیں گے، ایک نام آتا ہے عبد مناف کا. سلسلہ کسی کو یاد پڑھیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. عبد مناف جو ہے 4تھی پیڑھی میں دادا سے بھی اوپر، پردادا سے بھی اوپر رسول اللہ کے ہوئے. یہ عبد مناف، ان کی 4 اولاد تھی، 4 اولاد. ایک ہے ہاشم، ایک ہے مطلب، ایک ہے عبد شمس اور ایک ہے نوفل. یہ 4 اولاد کن کے؟ عبد مناف کی 4 اولاد، سگے اولاد. 4 میں سے یہ 2 اولاد جو ہے ہاشم اور مطلب، ان دونوں کی نسل سے جتنے لوگ ہیں وہ سب اہل بیت میں ہیں، ہاشم سے بھی اور مطلب سے بھی. باقی یہ دونوں نہیں، یہ جو عبد شمس ہیں اور نوفل ان سے نہیں. لیکن یہ جو دو نسل ہے، ہاشم اور مطلب، بنو ہاشم اور بنو مطلب، اس کی نسل سے، ان دونوں کی نسل سے جتنی اولادیں آ رہی ہیں یہ سب اہل بیت میں سے ہیں. اور بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو اور بنو مطلب کو ایک ہی قرار دی، یہ دونوں ایک ہی ہیں. ان کی نسل سے جتنے بھی آ رہے ہیں سب اہل بیت میں سے. اب اہل بیت کون لوگ ہو گئے؟ اہل بیت رسول اللہ کے گھرانے والے. گھرانے میں سب سے پہلے بیویاں آتی ہیں. حیرت کی بات ہے، شیعہ فاطمہ کو اہل بیت میں سے مانے، بیٹی کو مانے اور ماں کو نہ مانے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں کو نکال دیں، بیٹا بیٹی کو لے لے. تو اہل بیت میں بیویاں بھی ہیں، نبی کی تمام بیویاں ہیں، نبی کی تمام اولاد بیٹیاں ہیں. نبی کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ، اور یہ سمجھ لے بنو ہاشم سے آنے والے جتنے لوگ ہیں اور بنو مطلب سے آنے والے جتنے لوگ ہیں سب اہل بیت میں سے ہیں. اہل بیت کو سمجھ لیے؟ کلیئر ہو گیا؟ بہت سے لوگ سنتے ہیں اہل بیت اہل بیت، لیکن کون ہے، کیسے ہیں، کیا نام ہے پتہ نہیں. لیکن میں نے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا اہل بیت کسے کہتے ہیں اور کون لوگ اس میں داخل ہیں. نسل کے ذریعے بھی آپ، شجر نسب کے ذریعے بھی آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے. اب آپ کے سامنے یہ چیز ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ اہل سنت یا عام مسلمان اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں، سچی محبت نہیں کرتے ہیں. یہ لوگ ناسبی ہیں، اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں. شیعہ لوگ اپنے آپ کو ایسے پروموٹ کرتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ہم ہی اہل بیت سے سچی محبت کرنے والے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے اہل سنہ والجماع، جو حقیقی اہل سنہ والجماع ہیں، جو قرآن اور حدیث پر صحیح سے عمل کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ اہل بیت سے سچی محبت کرتے ہیں. سچی محبت کرنے کا مطلب غلو نہیں کرنا ہے. سچی محبت کرنے کا مطلب نہیں کہ غلو کرے. سچی محبت کرنے کا مطلب نہیں جھوٹی باتیں اہل بیت کی طرف منسوب کرے، جھوٹی محبت کا دم بھرے. نہیں، سچی محبت، محبت کا جو معیار ہے،
محبت کا جو اسلوب اور جو طریقہ ہے اسی انداز میں محبت کریں گے. ذرا آپ اندازہ لگا کر دیکھیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں کہا کہ مجھے حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ, جیسے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا, مقام و مرتبہ بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اسی تک رکھو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ بتا دیا تو آپ اپنے گھرانے والوں کے بارے میں کبھی چاہیں گے کہ میرے گھرانے والوں کا مقام جو نہیں ہے وہ بھی بتایا جائے؟ جو درجہ میرے گھرانے والوں کا نہیں ہے وہ بھی درجہ بیان کرے, جھوٹی حدیثیں گڑ گڑ کے. تو شیعوں نے ایسا ہی کیا. شیعوں نے اہل بیت کے بارے میں جھوٹی حدیثیں گڑھی. تقریباً بعض محدثین بیان کرتے ہیں تقریباً 3 لاکھ حدیثیں اہل بیت کے بارے میں شیعوں نے گڑھی ہیں. 3 لاکھ حدیثیں. یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو شیعہ فرقہ ہے, رافضی شیعہ, یہ تمام فرقوں میں سب سے جھوٹا فرقہ ہے, اور قدیم زمانے سے یہ لوگ جھوٹ بولتے آ رہے ہیں, اور ائمہ اسلام کے درمیان جھوٹ بولنا ان کی امتیازی علامت مانی جاتی ہے. یعنی جھوٹ ہے شیعہ, جھوٹ بولنے والے شیعہ, امتیازی پہچان ہے شیعوں کی کہ یہ لوگ جھوٹ ہی بولنے والے. تو اہل بیت کے بارے میں جھوٹی حدیثیں فضائل گڑھے, تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسے اہل بیت کو مانتے تم بھی ویسے مانو. یعنی وہ چاہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کو گالی دیتے ہم بھی گالی دیں. ایسا ممکن ہے؟ اس طرح سے محبت کریں گے اہل بیت سے؟ وہ چاہتے ہیں نبی کے بعد حضرت علی کا نمبر ہے, ابو بکر نو, عمر نہیں, عثمان نہیں. آپ ایسی محبت کرنا چاہتے ہیں؟ ایسی محبت تمہیں مبارک. ہم ایسی محبت نہیں کرتے ہیں. ہمیں جیسے محبت بتایا گیا ہے ہم ویسے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. نبی کی بیویوں کو شیعہ جو ہے اہل بیت میں سے نہیں مانتے, جبکہ نبی کی بیویاں بھی اہل بیت میں سے ہیں. ابھی جو قرآن کی سورہ احزاب کی آیت پڑھ کے بتایا ہوں, یہ آیت دراصل نبی کی بیویوں کو ہی مخاطب کرتی ہے. شروع ہی میں اللہ نے یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں, یعنی اس آیت سے پہلے والی آیت میں ہے. پھر اس کے بعد آگے اللہ فرمائے وقرن فی بیوتکن, اے نبی کی بیویوں گھر میں رہو, تم عام عورت نہیں ہو, گھر میں رہو. پھر آگے اللہ نے فرمایا اے نبی کی بیویوں, اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے, تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. یہاں اصل خطاب تو نبی کی بیویوں کو ہے, تو نبی کی بیویاں تو داخل ہیں ہی. اور صحیح مسلم کی حدیث پڑھ کے بھی بتایا ہوں, زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کی بیویاں بھی اہل بیت میں سے ہیں. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جو ہے آدمی گائے بھیجتے ہیں صدقے کے طور پر. وہ کہتی ہیں کہ آل محمد پر صدقہ حرام ہے, ہم نہیں لیں گے. اسے کیا پتہ چلتا ہے نبی کی بیویاں بھی اہل بیت میں سے, بہت سارے شواہد ہیں. بہرکیف نبی کی بیویاں بھی اس میں داخل ہیں, لیکن شیعہ چاہتے ہیں ہماری طرح اہل بیت کو مانیں, ہم ان کی طرح نہیں مان سکتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کی کتنی فضیلتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کو کہتے ہیں کہ تم مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دو. عائشہ ہی وہ ہیں جن کے بستر میں اللہ کی طرف سے وحی آتی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ آتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ جبریل تمہیں سلام کہتے ہیں. یہ وہ عائشہ ہے. ایک مرتبہ اور جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول, ریشمی چادر میں کچھ تصویر ہوتی ہے, اللہ کے رسول یہ حت عائشہ ہے, یہ آپ کی بیوی دنیا میں بھی اور آخرت میں ہے, یہ وہ بیوی ہے. عائشہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ویسے ہی جیسے تمام کھانوں میں سرید ہے. یہ وہ عائشہ ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت, بڑی عالمہ فقیہہ تھی. صحابہ کرام سے جب کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا سیدہ عائشہ کے پاس جایا کرتے تھے. عائشہ کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن سے ٹیک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے, جن کے گھر میں وفات پائے, جن کے گھر میں دفن کیا گیا, اور لوگ اس عائشہ کو چھانٹ کر اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں. ہم ایسے لوگوں کو گلے ملیں گے, ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں گے؟ نعوذ باللہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شیعہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ زبان پر نہیں لا سکتے ہیں, لیکن نقل کفر نباشت
سمجھانے کے لیے تو مثال دینی پڑے گی. شیعوں میں ایک عالم ہے ملا باقر مجلسی، یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا 12واں امام آئے گا تو عائشہ کو قبر کھود کر نکالا جائے گا اور ان پر حد قائم کی جائے گی. نعوذ باللہ من ذالک. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نازل کر کے پاکی بیان کی ہے، پاک عائشہ، عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، اللہ نے ان کی پاکی کا اعلان کیا. یہ تہمت لگا رہے یہ پاک نہیں ہے، حد قائم کر کے ان کو پاک کیا جائے گا. نعوذ باللہ. مسلمان لوگ ایسے شیعہ کو اپنا دوست اپنا بھائی سمجھتے ہیں. عائشہ کون ہے؟ شیعہ پر بھی احسان ہے، پوری امت مسلمہ پر احسان ہے. جب ایک جنگ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار کھو گیا تھا، اس ہار کے چکر میں لوگ پریشان ہوئے، لیکن امت پر ایک احسان بھی ہوا. ہار تلاشتے تلاشتے رات ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا، پانی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل کی. تیمم کی آیت. تیمم امت کے لیے رحمت ہے یا زحمت ہے؟ رحمت ہے. یہ رحمت کن کی بدولت؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بدولت. اسی لیے اسید بن حضیر ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آل ابو بکر کا امت پر بڑا احسان ہے، بڑی برکتیں ان کی طرف سے امتوں کے لیے. شیعہ بھی تیمم کرتا ہے، قرآن کے اندر جو آیت تیمم ہے شیعہ بھی اس پر عمل کرتا ہے. یہ امت میں آسانی مسلمانوں کے لیے اور شیعوں کے لیے بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے. اور یہ لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسی بھدی بھدی گالی دیتے ہیں سیدہ عائشہ کے بارے میں، کہا نہیں جا سکتا. گندی گندی جگہوں پر آپ کا نام لکھا جاتا ہے، اور جب آپ ان سے سامنے پوچھیں گے تو کہیں نا ہم گالی نہیں دیتے ہیں. یوٹیوب پر دیکھ لیں، سینکڑوں گالی ملیں گی آپ کو. گندی گندی جگہ پر ان کا نام لکھا جاتا ہے. جہاں پر روندا جاتا ہے چپلوں سے جوتوں سے وہاں نام لکھا جاتا ہے. جہاں نجاست کی جاتی ہے وہاں نام لکھا جاتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام و مرتبہ بہت بلند، تو تمام بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں. یہ اتنے حاسد ہیں، شیعہ اتنے حاسد ہیں کہ اہل بیت میں علی رضی اللہ عنہ کی دوسری اولاد کو بھی نہیں داخل کرتے. علی رضی اللہ عنہ کے 12 بیٹے کے لوگ شامل نہیں کرتے، جن میں ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، جن میں عباس بھی ہے، جن میں عبداللہ بھی ہے، عبداللہ بھی ہے. 12 بیٹے کا کوئی عطا پتہ نہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں جن کا نام خلفائے ثلاثہ کے نام پر حضرت علی نے رکھا ہے، اور یہ وہ بیٹے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، یہ کربلا میں شہید کیے گئے. شہیدوں میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے، لیکن ابو بکر، عمر کا نام نہیں لیتے ہیں شیعہ لوگ. کیوں جانتے ہیں؟ صرف دشمنی میں، بہت عداوت ان کو صحابہ سے. حضرت علی کی اولاد سے بھی محبت نہیں ہے. یہ وہ شیعہ ہیں اہل بیت کو مانتے بھی نہیں صحیح سے. حضرت علی کی اولاد 12 بیٹے اور تقریباً 18 یا 19 بیٹیاں، ان کا بھی نام نہیں لیتے، ان کا بھی نام لیتے، اور نبی کی بیوی کو تو چھاٹتے ہی. اور جب آگے چلتے ہیں، شیعوں کے یہاں دراصل خلافت نہیں ہے. یہ لوگ خلافت نہیں مانتے ہیں. یہ لوگ کیا مانتے ہیں؟ امامت مانتے ہیں. جانتے ہیں نا، یہ لوگ خلافت نہیں مانتے ہیں، امامت مانتے ہیں. اسی لیے ہمارے جو خلیفہ ہماری نظروں میں، خلیفہ اول ابو بکر صدیق، خلیفہ دوم عمر فاروق، خلیفہ ثوم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کی خلافت کو تسلیم نہیں کر. ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی امام، اور کوئی نہیں، بلا فصل امام. اور آپ کو پچھلے درس میں بتایا تھا کہ یہ جو شیعہ ہے وجود میں کیسے آیا ہے؟ عبداللہ بن سبا یہودے کی مکر اور فریب کی وجہ سے یہ شیعہ وجود میں آیا. اور یہ شیعہ ہی نے سب سے پہلی دفعہ یہ بات کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر نبی کے لیے وصی ہوتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی جو ہیں حضرت علی، ان کو خلافت ملنی چاہیے، ان کو امامت ملنی چاہیے. تو شیعہ خلافت نہیں مانتے، امامت. اور امامت بھی معصوم انبیاء سے بھی اوپر مانتے ہیں اماموں کو. یہ اپنے امام بنا رکھے ہیں، ان کو انبیاء سے بھی اوپر معصوم، پنجتن پاک کو بھی پاک مانتے ہیں، اور اپنے ان 12 ائمہ کو بھی پاک مانتے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں معصوم عن الخطا، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. ہمارے یہاں انبیاء معصوم ہیں،
انبیاء کے بعد اہل البیت بھی معصوم نہیں ہے، نبی کے بعد جن کا مقام مرتبہ ابو بکر وہ بھی معصوم نہیں ہے ہمارے یہاں، عمر فاروق بھی معصوم نہیں ہے، عثمان بھی معصوم نہیں ہے، اور حسنین بھی، جتنے بھی لوگ انبیاء کے بعد کوئی بھی معصوم خطا نہیں ہے. یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے. تو یہ لوگ خلافت نہیں مانتے، بھلا بتائیے یہ خلافت نہیں مانتے، ہم امامت نہیں مانتے، یہ ہمیں قبول کریں گے؟ شیعہ ہمیں کبھی قبول نہیں کریں گے، پھر ہم ان کو کیوں قبول کرتے ہیں؟ ان کی باتوں میں آ کر اہل بیت کے نعرہ لگا کر، جبکہ یہ نعرہ جھوٹا ہے، اہل بیت سے سچی محبت بھی نہیں کرتے، اہل بیت جو لوگ ہیں ان سب کو مانتے بھی نہیں ہیں، پھر ان کے نعرہ میں ہم لوگ ان کے بہکاوے میں کیسے آ جاتے ہیں؟ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کی اکثریت شیعوں کے اہل بیت والے نعرہ میں لوگ شامل ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں یہ تو صحیح بات کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت دیکھا جائے تو یہ لوگ اہل بیت سے سچی محبت نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ تقیہ کرتے ہیں، یہ لوگ تبرہ کرتے ہیں. تبرہ ان کے مذہب میں خاص اصول ہے، اس حساب سے تبرہ کرتے ہیں، اپنی مرضی سے دوستی، اپنی مرضی سے دشمنی، اور اپنی مرضی سے جب چاہیں جھوٹ بول کے نکل لیں گے. آپ کے سامنے آپ کہیں گے آپ سیدہ عائشہ کو مانتے ہو، وہ آپ کے سامنے جھوٹ بولے گا ہاں مانتے ہیں، ادھر جا کر بولے نہیں وہ جھوٹے بولے تھے، ہم پھنس رہے تھے ہم، اس لیے وہاں بچنے کے لیے ہم نے سے. تو ان کے یہاں جھوٹ بولنا تقیہ ایک اصول کی حیثیت سے مانا جاتا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چونکہ ماننا نہیں تھا تو جھوٹی باتیں منسوب کر کے باقی فدق کا مسئلہ، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر نے بھیجا کہ دروازہ جلا دو، تو دروازے کے بیچ میں سیدہ فاطمہ آ گئی، ان کا حمل ضائع ہو گیا، سب جھوٹی باتیں منسوب کر کے ابو بکر صدیق کو بھی مطعون کرتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مطعون کرتے ہیں، سیدنا عثمان کو مطعون کرتے ہیں، تان و تشنیع کرتے ہیں، اور مانتے ہی نہیں، ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے. حضرت جبکہ دیکھیں ان تینوں کو دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب سیدہ فاطمہ آتی ہیں باغ فدق سے حصہ مانگنے اور خیبر سے حصہ مانگنے، وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے، ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، صدقہ ہو جاتا ہے. تو ابو بکر صدیق نے حدیث رسول پر عمل کیا. اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اگر باغ فدق سے حصہ نہیں دیا تو یہ رسول اللہ کا آرڈر تھا، یہ حکم ہے کہ وراثت میں حصہ نہیں دیا جائے گا، لیکن آل محمد اس سے کھا سکتے ہیں، وہ اس سے لے سکتے ہیں کھانے کے لیے، لیکن حصہ وراثت تقسیم نہیں کی جائے گی. یہ تو رسول کا حکم تھا، اس لیے انہوں نے نہیں دیا. پھر آگے یہ بھی کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حدیث دیکھ سکتے ہیں، حدیث میں ہے 4240 نمبر کی، اس حدیث میں ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ آل بیت کے جو نسل ہے، سلسلے والے ہیں، قرابت دار ہیں، ان سے صلہ رحمی کرنا اپنے رشتہ داروں سے زیادہ مجھے عزیز ہے. بتائیے، اور اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، اللہ کی قسم اہل بیت کے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنا مجھے اپنے گھر والوں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ عزیز ہے، قسم کھا کر کہتے ہیں. اور لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ بخاری کی حدیث، یہ شیعہ ہمارے بخاری کی حدیثوں کو بھی نہیں مانتے ہیں، یہ قرآن کو بھی صحیح سے نہیں مانتے ہیں کہ قرآن بدلا ہوا ہے، قرآن انکمپلیٹ ہے، 12ویں امام آئیں گے، ہمارے فلاں امام آئیں گے، وہ آ کر کے کمپلیٹ کریں گے. یہ ہمارے قرآن کو نہیں مانتے. بخاری کو کیا مانیں گے؟ ہم ان کو بھائی سمجھتے ہیں. یہ ہمارے بھائی نہیں ہیں شیعہ. آنکھیں کھولیں، انجینئر مرزا کو پہچانیں. انجینئر مرزا شیعہ کا بھائی ہے، شیعہ ان کے بھائی ہیں، لیکن ہمارے بھائی نہ شیعہ انجینئر مرزا ہو سکتے ہیں نہ شیعہ ہو سکتے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے نمبر پر خلیفہ آتے ہیں. افضل النبی کے بعد جو ہے سب سے زیادہ بڑا مقام ہے. دیکھیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے 4628 نمبر کی حدیث ہے، کننا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، ہم لوگ کہتے تھے اس حال میں کہ رسول ہمارے درمیان موجود تھے. یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ یہ اس لیے کہی جا رہی کہ رسول کو یہ بات معلوم تھی کہ ہم لوگ یہ بات آپس میں کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابو بکر، ان کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد حضرت عثمان،
یہ باتیں ہم صحابہ کرام کہا کرتے تھے، نبی کے زمانے میں نبی موجود تھے. کیا شیعہ آپ کی اس بات کو مانے گا؟ نہیں مانے گا. وہ ہمارے بھائی ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے. ہمارے دشمن ہیں. ارے وہ ہماری کیا بات مانیں گے، وہ اہل بیت کی بھی بات نہیں مانتے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حکومت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی نا. حضرت حسن نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو تسلیم کر لیا نا. کیا شیعہ تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو آپ شیعہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. حضرت حسن اہل بیت میں سے ہیں. حضرت حسن نے جو کیا وہ بھی ماننے کے لیے تم تیار نہیں. تو تم کون سے اہل بیت کو مانتے ہو؟ کس اہل بیت کو مانتے ہو؟ حضرت حسن نے جو کیا ہے، حضرت حسن نے جس پر رضامندی کا اظہار کیا ہے، تم وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. تم اہل بیت سے محبت کیسے کرتے ہو؟ یہ اہل بیت کا نام لیتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن اہل بیت کی نہیں مانتے. اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت کی نہیں مانتے، صرف کو مانتے. بہت بڑا فرق ہے ان دونوں میں. کو اور کی میں بہت فرق ہے. آئیے ایک حدیث رسول سے سمجھاتے ہیں آپ کو کہ کتنا فرق ہے کو میں اور کی میں. محمد بن حنفیہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے میں اپنے ابا سے پوچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پوچھا، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ پوچھنے والے کون؟ محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے. جواب دینے والے کون؟ حضرت علی. سوال کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں لوگوں میں سب سے بہتر کون؟ حضرت علی کہتے ہیں قال ابو بکر. حضرت علی کہنے والے ابو بکر. پھر وہ پوچھتے ہیں پھر کون؟ وہ جواب دیتے ہیں پھر عمر. پھر پوچھتے، وہ کہتے ہیں کہ میں ڈرنے لگا کہ اب میں اگر کہوں کہ پھر کون تو یقیناً جو ہے عثمان کا نام لے لیں گے. میں نے اس کے بعد کہا کہ اب تو آپ ہی ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں. سب سے افضل آدمی حضرت علی نے بیان کیا. کون؟ نبی کے بعد ابو بکر. تو اب بتائیے شیعہ لوگ اہل بیت کی مانتے ہیں، اہل بیت کی نہیں مانتے، اہل بیت کو مانتے. فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ بس نعرہ لگا اہل بیت اہل بیت، اہل بیت کی نہیں مان رہے. اہل بیت ہیں یہ محمد بن حنفیہ اور حضرت علی تو سب سے اصل. وہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل جو ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، ان کے بعد پھر عثمان ہیں، ان کے بعد حضرت علی کا نمبر آتا ہے. لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر. پنجابی میں کیسے کہتے ہیں؟ علی دا پہلا نمبر. تھوڑا پنجابی بھی سکھا دے تاکہ میں بھی کچھ تڑکا لگایا کروں. تو یہ ہماری نہیں مانیں گے اور ہم ان کی ماننے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد ہے. امت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام. بڑے فضائل ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ میں نے یہ چیز بتا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا دشمنی دیکھیں، ابو بکر صدیق کو نہیں مانتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے قتل کیا ہے ابو لولو فیروز، ان شیعوں نے ابو لولو فیروز کا مزار بنا رکھا ایران میں. اس کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں. اور مسلمان یا ایران یا ایران یا توران، اور ایران کے جو ہے خمینیوں سے محبت کرتے ہیں، ایران سے محبت کرتے ہیں. وہاں پہ ابو لولو فیروز کا مزار بنا رکھا ہے. کس کا مزار؟ ابو لولو فیروز کون؟ وہ ہے جس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے. عمر فاروق کے قاتل کو وہ لوگ کتنی عزت دے رہے ہیں. اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم ان سے ہاتھ ملا رہے ہیں، ہم ان سے محبت کر رہے ہیں، ان کی باتوں میں آ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ جو عید غدیر مناتے ہیں، ابھی غدیر خم کی میں نے آپ سے بات کی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے لوٹنے کے بعد ایک خطبہ دیا تھا. 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اس خطبے میں آپ نے یہ بھی کہا تھا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہوں. ان لوگوں نے، شیعوں نے سمجھا یہاں علی کی خلافت کا اعلان ہو رہا ہے. یہاں خلافت نہیں ہے، دوستی اور محبت کی بات کہی جا رہی ہے، خلافت نہیں ہے. لیکن یہ لوگ کہ نہیں، بلا فصل خلیفہ،
خلافت کا اعلان کیا. اسی لیے اس دن کو یہ لوگ عید غدیر کے نام سے مناتے ہیں 18 ذوالحجہ کو. حقیقت میں 18 ذوالحجہ وہ تاریخ ہے جس دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. اصل میں اس خوشی میں یہ لوگ عید غدیر مناتے ہیں 18 ذوالحجہ کو. شیعوں کی کارستانی اگر سمجھیں، ابو لولو فیروز کا مزار بنا ہوا، اس کی عبادت کی جا رہی ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا دن ہے اس دن کو یہ لوگ خوشی کے طور پہ مناتے ہیں 18 ذوالحجہ کو. اسی طریقے سے یہ جو 22 رجب ہے، جو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ شیعوں کے چھٹے امام مانے جاتے ہیں، ان کے نام سے رجب کے کوڑے منائے جاتے ہیں. یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے. 22 رجب کو نہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں نہ وفات پائے. اس دن رجب کے کوڑے کس نسبت سے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن وفات پائے ہیں. خوشی میں یہ لوگ جو ہے پھر مناتے ہیں. یہ شیعوں کی کارستانی ہے. تو بہرکیف یہ شیعہ بڑے مکار ہیں، جالساز ہیں، دھوخے باز ہیں اور جھوٹے ہیں. اہل بیت کے نام پر امت کو دھوکہ دے رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کربلا منا رہے ہیں، کس طریقے سے منظر کشی کر رہے ہیں. یہ اسلام ہے جو نظارہ دکھا رہے ہیں؟ ایسے یا حسین لہو لہان کیا جا رہا، پورا منظر وہ دلدل کا گھوڑا بنایا جا رہا، وہ سواری بنائی جا رہی، اسی طرح کا منظر سینما، اسی طرح کی فلم بنائی جاتی، اس طرح کی کردار کشی کی جاتی جیسے کربلا میں ہوا دکھایا جاتا ہے. اور یہ جو ہے ناٹک ہر سال کرتے ہیں. یہ اہل بیت سے محبت کا اظہار نہیں ہے. ایک ہی شہادت اسلام میں نہیں ہوئی. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ان کے والد محترم حضرت علی بھی شہید ہوئے. کبھی آپ نے چرچا سنا؟ باپ کی بھی شہادت ہوئی، کبھی آپ نے چرچا نہیں سنا ہوگا. بھائی کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا. اور بھی بہت ساری شہادتیں اسلام میں ہوئی، کسی چیز کا چرچا نہیں ہوتا ہے. تو پورا کا پورا اسلام کربلا نہیں ہے. کربلا کے نام پر اسلام زندہ نہیں ہو رہا. اسلام کمپلیٹ ہو چکا تھا اس سے بہت سال پہلے، 50 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام کمپلیٹ ہو گیا تھا. وہی کمپلیٹ دین جو ہے پہلے سے موجود ہے. کربلا اسلام نہیں ہے. کربلا سے سبق لینا ہے، بہادری، شجاعت کا، شہادت کا سبق لینا ہے. لیکن جو کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ جھوٹا نعرہ ہے. لوگوں کو دغا دیا جا رہا ہے. یہ شیعوں کا فریب ہے. شیعہ ہمارے نہیں ہیں. آج ایران سے کتنی محبت جتائی جا رہی ہے. ایران ہمارا لیڈر ہے، ہمارا مسیحا ہے، غمخوار ہے، رہنما ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ایران کون ہے؟ یہ ایران اسلامی ملک تھا، مسلمانوں کا، سنیوں کا ملک تھا. اکثریت یہاں سنی مسلمانوں کی تھی. شاہ اسماعیل صفوی نام کا ایک شیعہ آتا، اثنا عشری. یہ آنے کے بعد وہاں پر شیعہ مذہب لاگو کرتا ہے 1501 عیسوی میں. اس شاہ اسماعیل صفوی ہیں. انہوں نے شیعہ مذہب کو وہاں لاگو کیا، سنیوں کا قتل عام کیا، زبردستی شیعہ بنوایا، اور جو نہیں بنا ان کو ہجرت پر مجبور کیا. پھر لبنان سے، پھر جو ہے بحرین سے، عراق سے شیعوں کو بلا بلا کر یہاں بسایا گیا. مار کاٹ کر کے یہ جو ایران بنا ہے یہ سنیوں کا ملک تھا. یہ ہمارے بھائی نہیں ہے، یہ ہمارے دشمن ہے. ہمارے سینے میں خنجر بھونک کر کے انہوں نے ملک بنایا. یہ ہمارا مسیحا نہیں ہے. 2 چیزوں کا مطالبہ کر لیجیے شیعوں سے. اگر وہ ہمارے بھائی بننا چاہتے ہیں، بھائی ہیں، صرف 2 چیزوں کا مطالبہ کیجیے. ایک مطالبہ، اہل بیت کو تم صحیح سے مان لو. اہل بیت میں جتنے لوگ آتے ہیں تم اپنی کتابوں میں چھاپو، نعرہ لگاؤ، درود پڑھو، اپنے خطبوں میں، اپنے ممبروں سے، اپنے جلسوں میں درود پڑھو تمام اہل بیت پہ. ہم تمہیں ماننے کے لیے تیار. ایک مطالبہ. دوسرا مطالبہ، تم چاروں خلیفہ کو جیسے اہل بیت نے بتایا ہے، محمد بن حنفیہ نے بتایا، جیسے حضرت علی نے بتایا، جیسے صحابہ کا عقیدہ ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، چاروں خلیفہ کا جو مقام ہے، جو نمبر ہے، تم اسی طریقے سے صحابہ پر بعد میں آئیں گے. صرف 4 خلافت کو تسلیم کر لو، ہم تمہارے ہاتھ ملانے کے لیے آئے. اپنے جو ہے ممبروں سے آواز لگاؤ، 4 خلیفہ، حضرت علی کا نمبر 4تھے نمبر پر. مر جائیں گے یہ لوگ، کبھی تسلیم نہیں کریں گے آپ کی خلافت کو. جب نہیں تسلیم کریں گے آپ ان کو بھائی نہ سمجھیں، دشمن سمجھیں. الحمدللہ اہل سنت والجماعت اہل بیت سے سچی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے میں غلو نہیں کرتے ہیں. اس لیے آپ کو شرمسار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. شیعہ تانا دے، آپ کو ناسبی کہے، آپ صبر کریں. آپ سچی محبت کرنے والے، جیسی محبت کرنا چاہیے آپ ویسی محبت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ دے. جو لوگ بھٹک رہے ہیں، غلط باتیں سن کر جو ہے ادھر ادھر
چلے جاتے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کر دے، مسلمانوں کو متحد اور یکجا کر دے، اے اللہ ہمارے اندر کی کمزوریوں کو دور فرما دے، ہمارے ایمان کی کوتاہی اور کمزوری کو ختم فرما دے، اے اللہ ہمیں ایک بنا دے، نیک بنا دے، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔